ذرا تصور کریں، ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے لیکن اس کی آمدنی بامشکل گھر کے اخراجات پورے کرتی ہے۔ اس کے بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور وہ مسلسل اس فکر میں رہتا ہے کہ اپنے حالات کو بہتر کیسے کرے۔ دوسری طرف ایک اور شخص جو انہی حالات میں ہے، محدود وسائل کے باوجود اپنے گھر میں برکت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ فرق کس چیز نے پیدا کیا؟ اس کا جواب اللہ کے ارشادات اور قرآن مجید کی آیات میں پوشیدہ ہے۔ آج ہم آپ کو ایک خوبصورت اور مؤثر عمل کے بارے میں بتائیں گے جو ان افراد کے لیے خاص ہے جو مالی تنگی میں مبتلا ہیں۔ یہ عمل قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ مالی پریشانیاں ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں اور ہمیں مایوس کر دیتی ہیں، لیکن اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس نے قرآن میں ہر مسئلے کا حل پہلے ہی فراہم کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک حل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے مددگار ہے جو رزق کی تنگی سے دوچار ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے۔ اس عمل کی بنیاد نماز ہے۔ برکت اور سکون کی زندگی کے لیے 5 وقت کی فرض نماز وقت پر ادا کریں۔ اپنی زندگی میں نوافل، خاص طور پر تہجد کو شامل کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، نماز کامیابی کی کنجی اور تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ نماز کی پابندی ہمارے دلوں کو پاک کرتی ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط بناتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے جو رزق کا دینے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا ورد کریں۔ نماز کے بعد اس آیت کا کثرت سے ورد کریں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمام طاقت، دولت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر اعتماد کریں۔ یہ آیت ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ اللہ کسی بھی شخص کو چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو بلند کر سکتا ہے اور اسے غیر متوقع ذرائع سے رزق دے سکتا ہے۔ یہ آیت اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے اور خالی وقت میں ورد کریں۔ نیت اور اعمال کو پاک کریں۔ برکتوں کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نیت اور اعمال اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں۔ قرآنی آیات کا ورد دعا کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے اپنی برکتوں کے لیے دعا کریں۔ آپ یہ دعا شامل کر سکتے ہیں: یا اللہ، تو ہی رزق دینے والا ہے، مجھے حلال دولت اور میرے مال میں برکت عطا فرما، مجھے محتاجی سے بچا اور قناعت عطا کر۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو اس کی رحمت آپ کی زندگی کو گھیر لے گی۔ جب آپ اس عمل کو ایمان اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنائیں گے تو آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ مالی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور غیر متوقع طریقوں سے برکتیں آئیں گی۔ آپ کے گھر میں سکون اور ہم آہنگی کا ماحول پیدا ہوگا۔ مالی مشکلات کے وقت یاد رکھیں کہ اصل رازق اللہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کے ورد کے ساتھ نماز ادا کریں اور حلال اعمال کو اپنائیں تو آپ پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے، آپ کی آمدنی میں برکت دے اور آپ کو دنیا و آخرت میں سکون عطا فرمائے۔ آمین۔